وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کریم فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. ارے ایک عام سا شہید اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے تو وہ زندہ ہے. حسین ابن علی شہید اعظم ہے. حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے شہادت کی آبرو کو زندہ کر گئے ہیں. اگر عام شہید کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ حسین ابن علی اپنے مزار میں زندہ ہے. حسین ابن علی آج بھی دیکھ رہے ہیں. وہ حسین ابن علی آج اپنے نانے کے دربار میں شکایت تو کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ میں نے جس دین کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا اس دین کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے. آپ کی امت میں نے جس پیغام کے خلاف اور میں نے جس نظریے کے خلاف اپنا علم جہاد بلند کیا تھا، ارے یزیدیت کیا ہے. حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آخری شہادت سے پہلے خطبہ دیا ہے. حسین ابن علی کے مدینے میں بھی یہی الفاظ ہیں. میدان کربلا میں حسین ابن علی کا پیغام یہی ہے. کہنے لگے انا حسین ابن علی ابن ابی طالب و یزید ابن معاویہ ہوا فاسق فاجر مولن بالفسق قاتل النصب شارب الخمر. فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور علی وہ ہے، علی نبی کا داماد ہے. میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں کہ جن کے گھر قرآن اترتا رہا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں پہ کھلایا ہے. وَيَزِيدُ بْنُ مُعَافِيَةَ، یہ الفاظ میرے امام کے خطبے کے ہیں، اور ایک ایک سطر ایک ایک لفظ اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھو. حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جو جانوں کے نذرانے دیے تو کیوں دیے ہیں؟ حسین ابن علی کہنے لگے، فرمایا کہ حکومت کا لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کی ہرس نہیں ہے. فرمایا میں اگر ڈٹ کے کھڑا ہوں تو کیوں ہوں؟ فرمایا یزید وہ ہے کہ وہ شراب کا عادی ہے، وہ زنا کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے. فرمایا یزید وہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے. ارے آج اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ بندہ بھی قتل کرے، اگر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ کے یہ مسلمان بھی شراب پیے، اگر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کنجریوں کا ناچ دیکھے اور خوشی کے موقع کے اوپر اپنے گھر کے اندر شراب کے کولر رکھے، تو پھر اس نے حسینیت کے پیغام کو چھوڑ کے یزیدیت کا عالم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے.